پریز گاڈ. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور بھائی جینیس کو، عاشق کلام کو ہم زوردار تالیوں سے ویلکم کریں گے. ہاللیلویا. ایک بار زوردار تعلیم خداوند یسوع مسیح کے لیے. جاہو جلال کا بادشاہ قدوس خدا جو ہمارے درمیان ہے. ہاللیلویا. سب تشریف رکھیں گے. آپ لوگ سب خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے میرے کو موقع بخشا کہ میں خداوند کا کلام سنا سکوں، اور پھر خداوند کے خادم کا کہ خداوند ان کے دل میں ڈالا. خداوند کا شکر کرتا ہوں ان سب باتوں کے لیے. اور سب سے بڑی جو شکر گزاری ہے میرے لیے، میں اٹینڈ تو نہیں کر سکا، پرسوں وینسڈے کو گریجویشن سرمنی تھی، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ خداوند نے اپنے خادموں کو رویا دی کہ لوگ لٹریٹ ہوں، خدا کے کلام سے ایجوکیٹ ہوں، خدا کا کلام حاصل کریں، اس کو سیکھیں. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے خادم نے ممکن کیا. اس لیے کہ میں ایسے جانتا ہوں، ایسے 2 سیمینرز کھلی تھی اردو میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، بند ہو گئی تھی. لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مسلسل 3 سال، اور خداوند کے خادموں نے بہت محنت کی اس کے لیے. خداوند کا شکر کرتا ہوں. ایک بار تالیاں بجائیں خداوند کے خادموں کے لیے، انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی شکر کرتا ہوں، ان کی کاوش کے لیے. انہیں خدا کا کلام سیکھا. کتنے 16 تھے نا؟ 16 گریجویٹ سے نا؟ 16 گریجویٹ سے بہت بڑی کامیابی ہے یہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں ان سب باتوں کے لیے. آئیں خداوند کے پاک کلام کی طرف چلیں گے، اور خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے فلپیوں کا خط، پولس رسول کا خط فلپیوں کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب 13 سے 14 آیات تک پڑھیں گے. اے بھائیو، میرا یہ گمان کرنا نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. پس ہم میں جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں، اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا. آمین. پاک کلام کا پڑھو، جناب سب کے لیے باعث برکت ہو. عزیز و خداوند کا بندہ پولس رسول جب یہ فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے تو وہ جیل میں ہے، وہ قید میں ہے، اور کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے. اس خط کے اندر آپ کو شادمانی کے لفظ، خوشی کے تقریباً 16 سے زیادہ بار آپ کو ملیں گے کہ وہ کہتا ہے خوش رہو، خوش رہو، ہر چیز میں کہتا ہے شکر گزاری کرو. اور یہ جو فلپیوں کی جو یہ کلیسیا تھی، جو لوگ تھے اس شہر میں رہتے تھے، یہ لوگ جو تھے فنڈنگ میں بڑے آگے تھے. یہ لوگ خدا کے لوگوں کو دیتے تھے، پولس رسول کو ہدیہ دیتے تھے تاکہ انجیل کی منادی ہوتی رہے. اور آج جو ہم چیز پہ غور کریں گے، اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کیا خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اے بھائیوں، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. وہ کہتا ہے میں پرانی چیزوں کو، سب چیزوں کو بھول کر، وہ کہتا ہے میں سب چیزوں کو بھول کر دوڑا ہوا جاتا ہوں. آج میرا جو ٹاپک ہے، میں نے جو تیار کی ہے چیز، کہ چیزوں کو بھول جانا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، بھول جانا. آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور اپنے نشان کی طرف وہ کیا کہتا ہے؟ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ چل چل کے جاتا ہوں، رنگ کے جاتا ہوں. کیسے جاتا ہوں؟ دوڑتا ہوا جاتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے سب چیزوں کو میں بھول کر، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو بھولنا، پرانی چیزوں کو. یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے. یہ چیز ہمارے نیچر میں، ہم لوگ چیزیں بھولتے نہیں ہیں.
جیسے منور بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے میرے سے کچھ برا کیا تو میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا. ایک دماغ میں چیز چلتی رہتی ہے ہمیشہ, ہم لوگ معاف نہیں کرتے, ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں. جب کچھ کوئی غلط ہمارے ساتھ کرتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں, ہمیں وہ بھی باتیں یاد رہتی ہیں, لیکن ہم لوگ کیا اس کا اقرار نہیں کرتے. ہم لوگ بہت ساری چیزیں بھولتے نہیں ہیں, اپنی زندگی سے ہماری جاتی نہیں ہیں. خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے پولس رسول, کہہ رہا ہے میں بھول جاتا ہوں یہ چیزیں, اور میں اپنے نشان کی طرف کیا دوڑا ہوا جاتا ہوں. آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پولس رسول جو ہے ایک بہت کامیاب آدمی ہے, وہ جوشیلا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ایک سولجر ہے, وہ شریعت کا ماننے والا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں اتنا کامیاب ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں چیزوں کو بھولتا جاتا ہوں, وہ کہتا ہے کچھ بھی میرے پاس, میں سب چیزوں کو بھولتا جاتا ہوں, میرے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عزیزو, ایسے ہی ہم لوگ اگر جب پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے, آپ اس چیز کو سوچ کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہو سکتا ہے آپ کو فائنینشیل لاس ہوا ہو کسی چیز میں, آپ ان چیزوں کو سوچتے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے خاندان میں سے کوئی آپ کا عزیز رحلت کر گیا ہو, آپ ان کو یاد کر کے روتے ہو. بہت ساری ایسی لائف میں چیزیں ہوتی ہیں, انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے. ان سے ایموشنز ہمارے اٹیچ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے, ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے فائنینشیل لاس ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا. ہو سکتا ہے آپ بہت قابل ہوں, آپ نے مسیح کی خاطر بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوں, لیکن پھر بھی آپ کے دماغ میں وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں کہ یار میں نے یسوع کی خاطر کیوں یہ چھوڑ دیا. آپ ہو سکتا ہے خدا آپ کو اس ملک میں لے کر آیا ہو, آپ پیچھے مڑ کے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو, یار ادھر تو میں بہت اچھی جاب کرتا تھا, یہ میں کہاں پر آ گیا, میں ادھر تھا, میں ادھر تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. بہت ساری چیزیں آپ کی لائف میں ہو سکتی ہیں, لیکن یاد رکھیں اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آج یہ خدا کا پلان ہے, خدا کی حضور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آج آپ اس ملک میں ہیں, خدا کا پلان ہے یہ بات یاد رکھیں. اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو 3 باب 4 سے لے کر 8 آیات تک پڑھیں گے, سیم کتاب میں فلپیوں کا خط. گو میں جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں, اور اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو جسم پہ بھروسہ ہو تو میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں. پہلی بات کیا وہ کہتا ہے, بھائی پڑھیں آگے. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. کیا کہتا ہے؟ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا. ایک منٹ بھائی, وہ کہتا ہے 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. یہودیوں میں ختنہ جو ہے بڑی فخر کی چیز مانی جاتی تھی. یہ خدا نے ابراہیم سے کووننٹ کیا تھا, ایک عہد کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا, اپنی نسل کا ختنہ کرائے گا. ان کے لیے بڑی فخر کی بات تھی. وہ کہتا ہے اگر کوئی جسم پر فخر کرنا چاہتا ہے تو میں یہ تم سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں. دوسری بات کیا ہے؟ اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں. اسرائیل کی قوم سے ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی قوم سے ہوں. اسرائیل کون تھی؟ ابراہمک سیڈ اسے کہتے ہیں, ابراہیم کی نسل. وہ کہتا ہے کہ میں تو چنا ہوا خدا کی فیورٹ قوم میں سے ہوں. اور پھر کیا, بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں. جب یعقوب رحلت کر رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے, تو وہ بنیامین کے قبیلے کو ایک برکت دیتا ہے. یہ ہم پڑھیں گے جینیسس 49:27 میں ہے, پیدائش کی کتاب 49:27 میں لکھی ہوئی ہے برکت. بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے, وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا. کیا لکھا ہے کہ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا مینس جنگجو آدمی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل کا اگر دیکھا جائے, ہسٹری دیکھی جائے, تو زیادہ جو جنگجو لوگ تھے, وارئرز تھے, وہاں سے نکلے تھے, بنیامین کے قبیلے سے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں ساؤل جو تھا وہ بھی بنیامین کے قبیلے سے تھا. اور ایسے بہت سارے بادشاہ ہیں. گملائیل جو ہے, جو پولس رسول کا استاد تھا, وہ بھی بنیامین کے قبیلے سے تھا. اور پھر تیسری چیز کیا لکھتا ہے, میں عبرانیوں کا عبرانی. عبرانی زبان ایک بہت فیمس تھی. یہودیوں کو عبرانی زبان پہ فخر تھا. یہ ایک قوم تھی
جیسے موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی عبرانی تھا, عبرانی مرد تھا, تو یہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو میں اس پہ فخر کر سکتا ہوں کہ میں عبرانی ہوں. پھر آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. شریعت کے اعتبار سے کیا ہوں؟ فریسی ہوں. جو فریسی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سپریٹڈ, الگ کیے ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر شریعت کی بات کروں تو میں فریسی ہوں. فریسیوں کا کام کیا تھا؟ فقی شریعت لکھتے تھے, اور فریسی جو تھے پروموٹرز تھے اس کے, یہ فالو کرتے تھے, یہ آنکھ رکھتے تھے کون فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا شریعت کو, یہ دیکھتے تھے چیزیں. اور پھر جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا. جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا. اس کو پولس رسول اتنا غیرت مند تھا اپنی شریعت کے بارے میں کہ کوئی تعلیم نہ آئے. یہ کلیسیا کون سی تعلیم پھیلانے پہ لگی ہوئی ہے؟ یسوع تو ایک انسان ہے, اس کی کیوں پوجا کرتی ہے؟ پولس رسول کو یہ بات کی بڑی غیرت تھی, کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. شریعت کی راز بازی کے اعتبار سے بے عیب. وہ کہتا ہے میں سارے قانونوں کو بھی فالو کرتا تھا, سارے احکام کو بھی میں فالو کرتا تھا, میں بے عیب ہوں. اور پھر لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. جی آگے. بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں, جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. وہ کہتا ہے کہ جو سب چیزیں میرے فائدے کی تھیں, میں نے آپ کو 8 چیزیں بتائی ہیں ادھر, جو لکھتا ہے جس پہ اس کا فخر ہے, وہ کہتا ہے کہ سب چیزیں میں کیا سمجھتا ہوں؟ نقصان سمجھتا ہوں. وہ ان چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں کسی شخص سے پیچھے نہیں ہوں, لیکن وہ کہتا ہے میں مسیح کی خاطر سب چیزوں کو کیا کرتا جاتا ہوں؟ بھولتا جاتا ہوں. یہ چیزیں تو اس کے نفع کی ہے. ہو سکتا ہے آج خدا آپ کو کہیں پہ پاسٹر بنا دے, کہیں پہ خدمت کے لیے لگا دے, اور آپ پیچھے مڑ کے سوچنے پہ لگے ہو یار خدمت میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں فائدہ ہو رہا ہے, میں کیا کروں. آپ کا ہو سکتا ہے دماغ پیچھے جا رہا ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو ایونجلسٹ مقرر کیا ہو کہیں پہ, ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو کوئی بھی خدمت دی ہو, لیکن آپ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری فطرت میں ہوتا ہے انسان کی, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, لیکن ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ آگے دیکھنا ہے, اپنے نشان کی طرف, وہ صلیب کی طرف, یسوع مسیح کی ہمیں صلیب کی طرف ہر وقت دیکھنا ہے. اور عزیزو اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پیچھے مڑ کے بار بار سوچتے رہتے ہیں ان چیزوں کو, بار بار سوچتے رہتے ہیں. ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا, ہم ان چیزوں کو سوچ میں دماغ میں بھی نہیں لے کر آنا ہے, ہمیں آگے دیکھنا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا پطرس 2:22 میں, ان پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف. ہاں, کتا اپنی قے کی طرف. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں, آپ پرانی کچھ ہو سکتا ہے آپ نے بپتسمہ لے لیا ہو, اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یار پیچھے تو میری لائف اتنی اچھی تھی, ویکینڈ پہ میں بہت انجوائے کرتا تھا, خوب شراب پیتا تھا, یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. ہو سکتا ہے غلط چیزیں آپ کے دماغ میں گھومتی ہوں. اگر آپ سوچ رہے ہیں ان چیزوں کو, تو عزیزو کبھی کبھار جو آپ کی سوچ ہوتی ہے, کبھی کبھار آپ کی جو تھاٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کا ایکشن بن جاتی ہے, اور آپ باقی میں وہ کر دیتے ہیں. بہت یہ زیادہ ڈینجرس چیزیں ہوتی ہیں. وہ خدا کے کلام میں کتا اپنی قے کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے. اگر آپ یہ چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں, بھولتے نہیں اپنے دماغ سے, ڈیلیٹ نہیں کرتے. کمپیوٹر کے اندر دیکھا ہے, ایک بار ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ کوئی چیز تو وہ ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے, واپسی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو شفٹ ڈیلیٹ کرتے ہو تو کمپیوٹر سے ہمیشہ کے لیے ریز ہو جاتی ہے. وہ آپ کی کبھی بھی ہارڈ ڈسک میں نہیں آپ کو ملے گی وہ چیز. آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو شفٹ ڈیلیٹ کرنا ہے, اس کو نکال دینا اپنی زندگی سے. بہت سارے لوگوں کو ہمیں بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دیا ہو سکتا ہے, بہت سارے آپ کو برے تجربے ہوں لوگوں کے ساتھ, لیکن ہمیں سب چیزیں بھولنی ہیں. خدا کی راز بازی کو پورا کرنا ہے, ہمیں معاف کرنا ہے, بھولنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کچھ لوگوں کو جنہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پہلا حوالہ دیکھیں گے لوط کا, جینیسس پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب, پیدائش کی کتاب اس کا 19 باب 15 آیات. جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے
जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार हो। और आगे 26 आयत पढ़ेंगे भाई। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का स्तून बन गई। खुदा जो है ये शहर को तबाह करने वाला है, आग भेजने वाला है, इसे नेस्त करने वाला है। और खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे हैं लूत के पास कि उनको कहे कि निकल जाए यहाँ से। लेकिन लूत जब अपनी बेटियों के पास जाता है और अपने जब बेटों के पास जाता है, वो अपने दमादों के पास जाता है, तो उसके दमाद क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं कि ये ऐसे झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। वो उसका मजाक उड़ा देते हैं, वो उनको छोड़ के आ जाता है। लेकिन खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि तू अपनी बीवी को ले ले, अपनी बेटियों को ले ले, यहाँ से चला जा। वो सबको ले लेता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है ना, अक्सर हमारी बहनें घर बड़ी मेहनत से बनाती हैं, बड़ी काविश के साथ घर बनाती हैं, तो उनका दिमाग उस घर में लगा रहता है। ये औरत को बोला गया है निकल जाओ यहाँ से, ये जा रही, लेकिन इसका दिमाग कहाँ लगा है, पीछे लगा हुआ है। इसका जहन में क्या है, उसका घर है, पीछे मुड़ के देख रही है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या बन जाती है, नमक का सतून बन जाती है। मीन्स उधर ही हलाक हो जाती, खत्म हो जाती है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी जिंदगी में। फिर हम एक और हवाला देखेंगे, गिनती की किताब 11 बाब 4 से लेकर 6 आयत तक। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इसराइल में भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गन्ने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज़ मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको कुछ और दिखाई नहीं देता। और मन घंटे की मानंद था और ऐसा नज़र आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसने या उखली में कूट लेते थे, फिर उसे हांडियों में उबालकर रोटियां बनाते थे। बस वही। तो वो क्या लिखा है कि जो मिली जुली भीड़ थी उन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगे, वो डिज़ायर्स करने लगे तरह तरह की, और रोने और कहने लगे कि हमको गोश्त खाने को कौन देगा। खुदा ने एक इतना बड़ा उनके लिए प्लान रखा हुआ है कि खुदा उनको आगे की तरफ लेके जा रहा है। खुदा ने बियाबान में उनके 40 साल तक उनकी हिफाजत की। खुदा ने बहरे कुलजम के 2 टुकड़े कर दिए उनके लिए। खुदा ने चट्टानों में से पानी निकाला उनके लिए। खुदा उनके साथ चलता रहा, उनके साथ सतून बन के चलता रहा। खुदा ने बड़े बड़े इन लोगों के लिए ज़िंदगी में काम किए हैं, लेकिन इनको क्या याद आ रहा है, पीछे की बातें। हाय खीरे, हाय सब्जियां, हाय गोश्त। उनको गोश्त बोटियां याद आ रही हैं, पता नहीं बिरयानियां याद आ रही, क्या क्या याद आ रहा है, कढ़ाई गोश्त याद आ रहा है पीछे का। खुदा का अज़ीज़ो कलाम कहता है, वो बंदा, खुदा का बंदा कह रहा है, मैं पुरानी चीज़ों को भूल के, सब चीज़ों को भूल के कहाँ पे जा रहा हूँ, अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूँ। हमें भी अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को, हमें खुदावन यसु मसीह की सलीब की तरफ लगानी है। हमें दौड़ना है, हमें रुकना नहीं, हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है, आगे चलते जाना है। ये लोगों, खुदा नाराज़ हुआ था इनसे बहुत, और आगे बहुत बड़ी हलाकत लिखी इन लोगों के लिए। क्यों? इसलिए कि ये लोग गलत डिज़ायर कर रहे थे कि इनको वापस जाना है। इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, इनको खाने की ख्वाहिश थी, इनको पेट भरने की ख्वाहिश थी, इसलिए। और हम आगे देखते हैं, एमाल की किताब में 5 बाब में, उसके अंदर आपको हननिया और सफूरा का जिक्र पता है। उसकी पहली आयत से भाई पढ़ेंगे। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला
ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। हम देखते हैं यहाँ पे खुदा के कलाम में कि कुछ मियाँ और बीवी हैं और उन लोगों ने खुदा की खिदमत के लिए अपनी ज़मीन को बेचा है। और उस ज़मीन में से जो पैसा मिला था, इन लोगों ने एक तहैया किया था कि हमें जो पैसा मिलेगा हम खुदा की खिदमत के लिए देंगे। लेकिन इन लोगों ने उन पैसों में से कुछ रख छोड़ा अपने पास। खुदा के खादिम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए पूरा पैसा नहीं दिया। बहुत सी बार हम लोग कमिटमेंट कर लेते हैं, बहुत सारी हम लोग कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमने खुदा के लिए देना है, ये करना है, लेकिन फिर भी हमारी नज़र उन चीज़ों पर रहती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि आपने इतना पैसा खुदा के हुजूर देना, अगर आपकी जॉब लग गई या कुछ हो गया, आप कमिटमेंट कर लेते हैं बहुत सारी बातों में। लेकिन जब आपको अच्छी सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है, हो सकता है आप भी भूल जाते हैं। ये हम लोग जो हैं कमिटमेंट करके खुदा से भूल जाते हैं, लेकिन खुदा को याद रहती हैं वो हमारी कमिटमेंट्स, हमारी बातें याद रहती हैं। हाँ, इनके दिमाग में, इन लोगों ने जब ज़मीन बेची है तो ये लोग ज़मीन को भूल नहीं रहे। उसका पैसों में से कुछ पैसे इन्होंने रख छोड़े अपने पास कि हमें फ़ायदा हो जाए कुछ। ये ज़मीन तो हमारी, हमने पैसा दिया है। नहीं, अगर आपने खुदा के लिए कुछ चीज़ नज़र कर दी है तो लेट इट बी। आपका काम नहीं बनता उसके लिए उसको दोबारा लेकर आओ कि ये मेरी चीज़ है। अजीज़ों, बहुत सी बार हमारी ज़िंदगियों में हम लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, हम लोग नजात पा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर पुराना नेचर घूमता रहता है हमारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी ज़ातों को ले आते हैं। वो कहते हैं मैं मुगल हूँ तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को भी पकड़ के फेंटी चढ़ा देते हैं, किसी को मार देते हैं, कहते हैं हम लोग मुगल हैं। और बहुत सारी ज़ातों के लिए बहुत सारी ये लोग अपनी ज़ात को ले आते हैं कि हम गिल हैं, ये हैं, वो हैं। ये अजीज़ों, ये ज़ात पात ये कुछ भी नहीं मायने रखती। कलाम बहुत क्लियर है इस चीज़ के बारे में। अब जो मसीह यीशु में, वो एक नया मखलूक है। जब हम लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो उसकी रासबाजी हमारे अंदर आ जाती है। हम लोग एक नए मखलूक हो जाते हैं। और कलाम में लिखे कि पुरानी जब बातें क्या हुई, जाती रही, और क्या नहीं हो गई, पुरानी बातें जाती रही। हम लोग, हमारे अंदर से पुराना नेचर नहीं जाता। कुछ दिन पहले की बात है, एक खातून, उसके हस्बैंड का नाम भी गिल है, मेरे से बातें कर रही कि जो गिल हैं बड़े कंजूस होते हैं। पूरा अपने हस्बैंड की बातें कर रही, मेरे को कह रही कि गिल जो है बड़े कंजूस होते हैं, इनका पैसा बहुत होता है लेकिन निकालते नहीं। ये वो गिल मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं ना, तो हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारी सोचे ख्याल चेंज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी चीज़ों पर फ़ख्र नहीं करना। पौलुस रसूल कहता है अगर कोई फ़ख्र करता तो मैं उससे ज़्यादा फ़ख्र कर सकता हूँ। हमें किसी चीज़ से फ़ख्र नहीं करना। हम लोग कौन है, क्या है, हमारी ज़ात है। अजीज़ों, हमें आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि जब किसी शख्स के पीछे कोई कुत्ता भाग रहा होता है, कुत्ता पड़ जाता है पीछे, तो वो क्या करता है, भागता है। लेकिन अगर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो स्लो हो जाता है और फिर अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। हमें जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना। 44 की बीवी यूसुफ को कहती है कि या मेरे साथ गुनाह कर। कहती कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं है। लेकिन यूसुफ को पता होता है कि कोई है, हम दोनों हैं, लेकिन कोई तीसरी शख्सियत है इधर, वो खुदा है। दाऊद बादशाह कहता है खुदा मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, मैं तेरी हजूरी से किधर भागूं। अजीजों, यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ होता है। और वो जो है जब उसको गुनाह की ऑफर मिलती है तो वो क्या करता है, भाग जाता है, पीछे मुड़ के देखता है,
پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے؟ آپ لوگوں سے بات کروں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے؟ نہیں. کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. جب پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہوتا ہے اپنے روحانی فرزند کو، تو اس سے کہتا ہے جوانی کی خواہشوں سے کیا کر؟ بھاگ. کیا کر؟ بھاگ. سب مل کے بولے بھاگ بھاگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ. انگلش میں ورڈ ہے فلی، اڑ جا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. یوسف کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ بھاگ گیا تھا. آج بہت سارے بہن بھائیوں نے وینسڈے والے دن بہت سارے بہن بھائیوں نے ڈگریاں لی ہیں، گریجویشن کیا ہے، انہوں نے گریجویٹ ہوئے ہیں خدا کے کلام سے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ہمارا فخر نہیں ہو سکتا. ایجوکیشن نیور فنش. خدا کے کلام کی ایجوکیشن تو ایسی ہے کہ یہ کبھی فنش نہیں ہوتی. آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ آپ کی ڈگری ہے، آپ نے بہت کلام، خدا کا بہت کلام سیکھا آپ نے، لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ نے رکنا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے، جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں ہے. آپ نے اب حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے. میں گریجویٹ سے اسپیشلی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں، خدا کا کلام پڑھا ہے. اب آپ نے حل پر ہاتھ رکھ لیا، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. بہت ساری آپ کی نیچر میں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ نے آگے چلتے جانا. میں کچھ دن پہلے ایک موٹیویشنل کہانی پڑھ رہا تھا. وہ شخص کا نام ایک منٹ، جان اسٹیفن تھا. وہ جو تھا تنزانیہ سے گیا تھا میکسیکو سٹی کے اندر ریسنگ میں حصہ لینے کے لیے. جب وہ ریسنگ کے اندر حصہ لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، 42 کلومیٹرز کی ریس ہوتی ہے، تو 19 کلومیٹر پہ وہ گر جاتا ہے. اس کا شولڈر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا گھٹنا ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ بہت سارے لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ دے ریس، لیکن وہ پھر بھی بھاگتا ہے. 2 گھنٹے 30 منٹ کی ریس ہوتی ہے، لیکن یہ شخص 3.5 گھنٹے بھاگتا ہے. جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا اوارڈ مل جاتا ہے، میڈیا بند ہو جاتا ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو یہ شخص پھر فنش لائن پہ پہنچتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے بہت انکریج ہوتے ہیں. اس شخص کو گولڈ میڈل دیا گیا، سب کچھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس سے انٹرویو لیا گیا، یہ کہتا ہے کہ میرے ملک نے میرے کو ریس شروع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ریس ختم کرنے کے لیے بھیجا. کیا کہتا ہے؟ ریس ختم کرنے کے لیے بھیجا، شروع کرنے کے لیے بھیجا. وہ کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ لنگڑا کے بھاگتا ہے، 3 گھنٹے بھاگا یہ شخص لنگڑاتا ہوا، لیکن پھر بھی کہتا ہے اس نے جو ہے فنش لائن ختم کی ہے. یہ بہت ایک موٹیویشنل سٹوری ہے یہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک نے جنہوں نے میرے کو بھیجا ہے، میرے کو ریس ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. عزیزو، ایسے ہی جب خداوند یسوع مسیح نے آپ کو میرے کو سلیکٹ کیا ہے، تو ہمیں بھی دوڑنا ہے اپنے نشان کی طرف. لائف میں، زندگی میں بہت ساری چیزیں، مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں، کانسیکوینسز آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بیوی بچے کل کو کہہ رہے ہوں کہ کس خدا کی پرستش کر رہے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی اچھی لائف نہیں ہے، کیا کر رہے ہو. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑتا جاتا ہوں. خدا کا بندہ کہتا ہے جتنے بھی ہنڈرنس آپ کی لائف میں آتی ہیں، جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ کہتا ہے سب کو سائڈ پہ رکھ کے میں اپنے نشان کی طرف دوڑتا جاتا ہوں. آپ کو، میرے کو، ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ لائف کے اندر، زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم، پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں سب چیزیں چھوڑ کر آگے کی طرف، اپنے نشان کی طرف دوڑنا ہے. اور سب چیزوں کو، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے فخر کی ہوں، بہت ساری چیزیں ہمارے پروفٹ کی ہوں، سب چیزوں کو بھولتے جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بس خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کہ اپنے نشان کی طرف دوڑتے جانا ہے. وہ نشان کیا ہے؟ صلیب ہے. آپ نے ہر روز خداوند یسوع مسیح سے ہدایت مانگنی ہے اور سب چیزوں کو بھولتے جانا ہے. اگر کوئی ایتھلیٹ، اگر کوئی رنر ریس میں بھاگ رہا ہے تو ادھر ادھر دھیان نہیں لگاتا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اپنے فنش لائن کی طرف ہوتا ہے. وہ بھاگتا رہتا ہے. کوئی اس کو انٹرپٹ نہیں کرتا. وہ کہیں پہ اس کا دھیان نہیں جاتا. وہ اپنی لائن کی طرف، اس کا اپنے نشان کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے. عزیزو، آج ہم لوگ مسیح میں ہیں. ہمارا بھی نشان یہ ہے کہ ہمیں بھاگنا ہے. خدا کا عظیم خادم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کہتا ہے، اف یو کیناٹ فلائی
run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. وہ کہتا ہے اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو, اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو چلو, اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو. کچھ نہ کچھ کرتے رہو. لائف جیسی مرضی کیوں نہ کچھ خدا کے لیے کرتے رہو, بھاگتے رہو. بے شک یہ شخص لنگڑا کے بھاگ رہا تھا لیکن پھر بھی فنش لائن تک پہنچا ہے. ہمیں بھی زندگی کے اندر کچھ بھی ہو ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. خدا آپ سب لوگوں کو کلام کے وسیلے سے برکت دے, آمین.